یہ 28ویں ترمیم جو ایوان میں لانے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے، یہ قومی مفاد میں لائی جا رہی ہے یا کسی مخصوص طبقے کو نوازنے کے لیے پھر اس ترمیم کو جو ہے پلان کیا گیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم آبزرویشن ہی دے سکتے ہیں، ہم بات ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ 28ویں ترمیم ہے یہ کس سے آ رہی ہے یا اس پہ کیا مقصد ہے۔ اب یہ سامنے آئے گا تو اس کا پھر مقصد کا پتہ چلے گا۔ اب تو ظاہری طور پہ وہ بتا رہے ہیں کہ حکومت چلانا مشکل ہے، حکومت کے ایکسپینسز جو ہیں وہ بیلنس نہیں رہا، حکومت میں اور وفاقی حکومت میں اور صوبوں میں اس کو بیلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں یہ ترمیم لانا پڑ رہی ہے۔ تو ابھی یہ جب ترمیم آئے گی پھر پتہ چلے گا کہ اس ترمیم کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، تو یہ ترمیم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سر، آپ کو یاد ہوگا 27ویں ترمیم جب قومی اسمبلی میں لائی جا رہی تھی تو اس وقت اپوزیشن نے کافی واویلا کیا اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہمیں یکسر طور پر نظر انداز کیا گیا ہے، حکومت اپنی منمانیاں کر رہی ہے اور مسلط کر رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم کو۔ پھر بالآخر ہوا بھی یہی کہ حکومت جو ہے اس کو پاس کروانے میں کامیاب ہو گئی، قومی اسمبلی سے بھی سینٹ سے بھی۔ پھر ایک بار پھر اپوزیشن نے جو ہے وہ چیخنا شروع کر دی اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس بار بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ حکومت کیوں نظر انداز کر رہی ہے اپوزیشن کو؟ حالات بڑے عجیب سے ہیں اس وقت۔ جو اتحاد ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے اور ایم کیو ایم بھی ہے اور کچھ اور آزاد لوگ بھی ہیں بیچ میں، وہ ابھی تک ان میں کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا۔ ابھی یہ جب ترمیم آئے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس ترمیم کے ساتھ وہ ایگری نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ این ایف سی ایوارڈ کو چھیڑا جائے، وہ نہیں چاہتی کہ 18ویں ترمیم کو چھیڑا جائے، وہ نہیں چاہتی کہ طاقت کا توازن جو ہے وہ بدلا جائے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، کمپلیکیشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ صوبوں کے حوالے ہے، آپ کی صحت کا نظام صوبوں کے حوالے ہے، وہ صوبے بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیں انڈرسٹینڈنگ ختم ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال تو ہوگا، میں ہوں آپ کا میزبان عامر شہزاد۔ ناظرین، وفاقی حکومت نے 27ویں ترمیم ایوان سے منظور کروائی تھی اور اس حوالے سے یہ باز گشت آ رہی تھی کہ 27ویں ترمیم کے بعد یہ موجودہ حکومت 28ویں ترمیم بھی اس قومی اسمبلی سے پاس کروانا چاہتی ہے، جس میں ان کے تمام تر جو اتحادی ہے ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا۔ بالخصوص اگر بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی، تو ان کے جو وزراء ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اب 28ویں ترمیم جو ہے وہ جلد ایوان میں پیش کی جائے گی۔ ناظرین، 28ویں ترمیم کی منظوری کے حوالے سے بات گشت جو ہے اس وقت اسمبلی میں جاری ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام تر قوانین جو ہے وہ تیار کر لیے گئے ہیں اور جلد ہی اس ترمیم کو قومی اسمبلی میں جو ہے وہ منظور کروانے کے لیے پیش کیا جائے گا۔ آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ ترمیم جو ہے وہ قومی مفاد میں تیار کی جا رہی ہے یا پھر کسی مخصوص لوگوں کو نوازنے کے لیے اس ترمیم کو لانچ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا اثر جو ہے وہ عوامی حلقوں پر کیا پڑے گا، ان تمام تر سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر حسین ہارون صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ 27ویں ترمیم جو ہے وہ پاس ہو گئی، اب 28ویں ترمیم کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں یہ جو ترامیم لانا چاہتی ہے حکومت، پہلے 27ویں ترمیم آئی، اب 28ویں ترمیم آ رہی ہے۔ 27ویں ترمیم میں انہوں نے دو مین جو تھے وہ پلر جو تھے انہوں نے ان کو انہوں نے آبزرویشن میں لائے اور اس پہ انہوں نے امینڈمنٹ کی۔ وہ تھے، ایک تو ہمارے جو آرمی کا سیٹ اپ ہے اس میں انہوں نے چینجز لائے اور اس میں کچھ انہوں نے جو آرمی جو پوزیشن تھی ان کو چینج کیا اور اس میں انہوں نے ایک نئے اس میں جو وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کو انہوں نے فریم کیا۔ اور دوسرا جو تھا وہ جوڈیشری کے بارے میں تھا، جوڈیشل سسٹم کو بھی وہ مطلب ہے کہ وہ کرنا چاہتے تھے، آئینی عدالتوں کا کیا قائم کی انہوں نے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ججز کی اپوائنٹمنٹس وغیرہ میں بھی کچھ رد و بدل کیا ہے۔ اس وقت جو دو پوائنٹس ابھی رہتے تھے، ایک این ایف سی ایوارڈ رہتا تھا اور دوسرا جو تھا وہ ایگزیکٹو پاور ہے، جو حکومت ہے اس کو چلانے کے طریقے۔ گورنمنٹ کو ان حالات میں حکومت چلانا جو تھا وہ اس میں کچھ مشکلات درپیش آ رہی تھی، اور این ایف سی ایوارڈ جو تھا وہ اصل میں جو پیسے کی تقسیم ہے صوبے میں اور وفاق کے درمیان میں، اس میں بیلنس نہیں تھا۔ اب دیکھیں نا، جو این ایف سی ایوارڈ کے مطابق 58% جو تھا وہ صوبوں کو جاتا تھا، 42% جو تھا وہ جو تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ کو جاتا تھا۔ فیڈرل گورنمنٹ
گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے بھی ادارے چلانے ہوتے تھے, ترقیاتی کام کروانے ہوتے تھے, ڈیفنس کا بجٹ تھا. اب دنیا جو ہے ایک نئی اس میں جا رہی ہے, طاقت میں جا رہی ہے, ایک نیا سیٹ اپ جو ہے اب وہ بھی چینج ہو رہا ہے, اور نئے نئے جو ہے وہ بن رہے ہیں, حالات بن رہے ہیں. تو ان حالات کے مطابق انہوں نے اپنے ڈیفنس کو بھی انہوں نے امپروو کرنا ہوتا ہے. پھر بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام ہے, وہ پروگرام بھی جو چل رہا ہے اس کے بھی جو پیمنٹ ہوتی ہے, پیسے جو ہوتے ہیں تو اربوں روپیہ ہے اس کا, وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کو دینا پڑتا تھا. اس لیے فیڈرل گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ کیونکہ اس طریقے سے جو یہ سسٹم چل رہا ہے فنانس کا, یہ اس میں جو ہے ریفارم چاہیے تھے, کیونکہ جو اس سسٹم کے مطابق صوبے امیر ہو رہے تھے اور جو وفاق تھا وہ کمزور ہو رہا تھا اور وہ غریب ہو رہا تھا. تو اس کے لیے انہوں نے اب جو 28ویں ترمیم کی ضرورت محسوس کی ہے, اور وہ اب ضرورت محسوس کرتے ہوئے اس کو لانے کا فیصلہ کیا. آپ نے کہا کہ اس ترمیم میں جو ہے وہ صوبوں کو حقوق جو ہے اس پر بھی بات کی جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو NFC کا مسئلہ ہے وہ تو قیام پاکستان سے جو ہے وہ چل رہا ہے, اس ترمیم کے ذریعے وہ مسئلہ آپ کو حل ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ نہیں, یہ دیکھیں نا, اگر انہوں نے NFC ایوارڈ جو اس کا جو پہلی ترامیم منظور ہوئی تھی, 27ویں ترامیم جو اس سے پہلے جو ترامیم ہو چکی تھی, اس میں NFC ایوارڈ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کو 18ویں ترمیم میں غالباً اس کو انہوں نے وہ کیا, ریفارم کیا NFC ایوارڈ کو, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صوبوں کا جو حصہ ہے وہ بڑھ سکتا ہے, کم نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ بڑی سخت کمپلیکیشن ہے. اگر اس کو چھیڑا گیا تو میرا خیال ہے کہ صوبوں میں اور وفاق میں اختلافات پیدا ہوں گے اور جو ہے سیاسی ہلچل بھی پیچھے گی. ڈاکٹر صاحب, اس ترمیم کے اندر کچھ اطلاعات ایسی بھی سامنے آئی ہیں کہ جو ووٹرز ہیں جن کی عمر 18 سال تھی پہلے, اس کی حد جو ہے وہ 25 سال تک لے کر جانے کا ایک پلان بنایا گیا ہے. سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کس طرف جا رہی ہے؟ پہلے جو ID کارڈ تھا وہ 18 سال کی عمر میں بن جاتا تھا اور وہ ووٹ کاسٹ کرنے یا ووٹ پول کرنے کا حقدار بھی ہوتا تھا. اب سر 25 سال پر کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا سیاسی مرکات ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں جو الیکشن کے لیے ووٹنگ پاور ہے یا ووٹنگ کا جو اتھارٹی ہے یا ووٹنگ دینے کی جس کو اجازت ہے, اس کی ایج لیمیٹیشن انہوں نے مقرر کی ہوئی ہے. دنیا میں 21 سال اور 18 سال ایج لیمیٹیشن ہے. کچھ ممالک میں 18 سال ہے اور کچھ ممالک میں 21 سال ہے. پاکستان میں جو یہ 73 کا کانسٹیٹیوشن آیا تھا تو اس میں 1 مین 1 ووٹ کا وہ طریقہ اپنایا گیا, اور اس میں انہوں نے ایج جو لمٹ تھی وہ 18 سال کی. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کا حکومت کو کوئی فائدہ ہوگا, کیونکہ جو ہماری پرسنٹیج ہے ووٹ کی, ینگ جنریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر اس کو وہ 18 سے کم کر کے زیادہ کر کے 25 بھی کرتے ہیں تب بھی ان کا وہ جو لوگ سوچ رہے ہیں جس کے بارے میں, تو وہ پھر بھی مقصد حاصل نہیں ہوتا. تو اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اور دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ 25 سال ووٹ لمٹ ہو. اب بھارت میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, وہاں بھی 18 سال ایج لمٹ ہے, اور مختلف ممالک میں اسی طریقے سے ایج لمٹ ہے. اور اگر اس کو چھیڑا گیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصانات کی طرف جائیں گے. آپ نے کہا ہے کہ اگر اس کو چھیڑا گیا تو نقصانات کی طرف جائیں گے, لیکن موجودہ حکومت اس کو قومی اسمبلی میں لانے کی تیاری مکمل کر چکی ہے, اور اس پر اپوزیشن کا بڑا کھل کر جو ہے وہ موقف سامنے آیا ہے. اپوزیشن کا بھی یہی موقف ہے کہ جو 18 سال کی حد رکھی گئی تھی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے, اس کو نہ چھیڑا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کتنا سخت جو ہے وہ اس پہ مزید موقف اپنا سکتی ہے, اور حکومت کے لیے کتنا مشکل ہوگا اس کو امپلیمنٹ کروانا؟ پاکستان کی تاریخ میں اپوزیشن کا رول جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں رہا, کوئی مثبت نہیں رہا. وہ آپ دیکھیں گے اس میں بھی یہ ہوگا کہ بحث نہیں ہوگی. اس میں جب بل پیش ہوگا تو یہ ان کی حکمت عملی ہے یا یہ آپس میں کچھ ان کا گٹھ جوڑ ہے, کیونکہ انہوں نے بائیکاٹ کرنا ہے, اور وہاں پہ نہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ 25 سال عمر کیوں کی جا رہی ہے. چاہیے یہ ہے کہ اگر ان کے پاس پاور ہے, ان کے پاس 2/3 میجارٹی ہے, تو وہ یہ پاور رکھتے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں چینج کریں. وہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن اپوزیشن کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. اپوزیشن کو باقاعدہ مقابلہ کرنا چاہیے, اور اس کا ایک فائدہ تو ہوگا کہ لوگوں میں اویئرنیس تو پیدا ہوگی. دیکھیں, یہ خدا کے لیے یہ جو بائیکاٹ کے طریقہ کار ہے, اس سے بائیکاٹ کرنے سے آپ ایک گراؤنڈ جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں.
تو جب آپ نے جنگ کرنی ہوتی ہے تو گراؤنڈ کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, وہاں مقابلہ کرنا چاہیے. اگر آپ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں تو آپ کا نام بنے گا, عوام میں نام بنے گا. اگر آپ اسی طرح گراؤنڈ خالی چھوڑ دیں گے تو پھر اس کا رزلٹ اچھا نہیں آئے گا اور لوگ بھی مایوس ہوں گے. کیا کہیں گے یہ 28ویں ترمیم جو ایوان میں لانے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے, یہ قومی مفاد میں لائی جا رہی ہے یا کسی مخصوص طبقے کو نوازنے کے لیے پھر اس ترمیم کو جو ہے پلان کیا گیا ہے؟ دیکھیں نا, ابھی آپ تو اس کے بارے میں ہم آبزرویشن ہی دے سکتے ہیں, ہم بات ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ یہ 28 جو امینڈمنٹ ہے یا 28ویں ترمیم ہے یہ کس سے آ رہی ہے یا اس میں کیا مقصد ہے. جب یہ سامنے آئے گا تو اس کا پھر مقصد کا پتہ چلے گا. اب تو ظاہری طور پہ وہ بتا رہے ہیں کہ حکومت چلانا مشکل ہے, حکومت کے ایکسپینسز جو ہیں وہ بیلنس نہیں رہا حکومت میں اور وفاقی حکومت میں اور صوبوں میں. اس کو بیلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں یہ ترمیم لانا پڑ رہی ہے. تو ابھی یہ جب ترمیم آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ اس ترمیم کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ ترمیم کیا کرنا چاہتی ہے. سر آپ کو یاد ہوگا 27ویں ترمیم جب قومی اسمبلی میں لائی جا رہی تھی تو اس وقت اپوزیشن نے کافی واویلا کیا اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, ہمیں یکسر طور پر نظر انداز کیا گیا ہے, حکومت اپنی منمانیاں کر رہی ہے اور مسلط کر رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم کو. پھر بالآخر ہوا بھی یہی کہ حکومت جو ہے وہ اس کو پاس کروانے میں کامیاب ہو گئی, قومی اسمبلی سے بھی سینٹ سے بھی. سر ایک بار پھر اپوزیشن نے جو ہے وہ چیخنا شروع کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس بار بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. حکومت کیوں نظر انداز کر رہی ہے اپوزیشن کو؟ ابھی نہیں, ابھی تو دیکھیں یہ حالات بڑے عجیب سے ہیں. اس وقت جو اتحاد ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, مسلم لیگ نون بھی ہے اور ایم بھی ہے اور کچھ اور آزاد لوگ بھی ہیں بیچ میں, تو وہ ابھی تک ان میں کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا. ابھی یہ جب ترمیم آئے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس ترمیم کے ساتھ وہ ایگری نہیں ہو رہی, کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ NFC ایوارڈ کو چھیڑا جائے, وہ نہیں چاہتی کہ 18ویں ترمیم کو چھیڑا جائے, وہ نہیں چاہتی کہ طاقت کا توازن جو ہے وہ بدلا جائے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کمپلیکیشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ صوبوں کے حوالے ہے, آپ کی صحت کا نظام صوبوں کے حوالے ہے, تو وہ دیکھیں آپ نے ایجوکیشن جو ہے وہ بھی صوبوں کے حوالے ہے, تو وہ صوبے بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتے, کیونکہ دیکھیں انڈرسٹینڈنگ ختم ہو رہی ہے. ہر صوبے نے اپنا کورس نکالا ہوا ہے, اپنا کیریکولم بنایا ہوا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے کمپلیکیشن بڑھ رہی ہیں. کیونکہ ایجوکیشن نظام جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے, ہیلتھ سسٹم بھی ہونا چاہیے. ہر صوبے نے اپنا اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے, ہر صوبہ جو ہے وہ اپنے طریقے سے ہیلتھ کو امپروو کرنا چاہتا ہے یا اس کو ڈیٹوریٹ کرنا چاہتا ہے. ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ, کیونکہ دیکھیں یہ تجربات کیے جا رہے ہیں ابھی تک ہم جو ہیں تجربات کی, ہماری ڈیموکریسی بھی تجربات سے گزر رہی ہے اور ہماری ایجوکیشن بھی تجربات سے گزر رہی ہے اور ہماری جو ہیلتھ ہے وہ بھی تجربات سے گزر رہی ہے, اور مختلف قسم کے تجربے کیے جا رہے ہیں جس سے عوام کو مایوسی پھیل رہی ہے, جس سے عوام سفر ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے آپ نظام نہیں چلا سکتے. آپ کو چاہیے کہ آپ کمپٹیشن کریں, ایک ہی سسٹم چلائیں تاکہ امپروومنٹ آئے. ہر صوبہ اپنی امپروومنٹ دکھائے گا تو پھر ایک کمپٹیشن کا دور پیدا ہوگا. جب کھلاڑی ایک جیسے ہوں گے, گیم کا گراؤنڈ ایک جیسا ہوگا اور گیم کے رول ریگولیشن بھی ایک جیسے ہوں گے تو پھر گیم کھیلنے کا مزہ آئے گا, اور پھر اسی میں آپ دیکھیں گے کہ ہر صوبہ آگے جانے کی کوشش کرے گا اور ایک ترقی کا رستہ نکلے گا. ابھی تو دونوں جو چاروں صوبے ہیں وہ مختلف سمت میں چل رہے ہیں, کسی کے پاس کوئی نظام ہے. آپ دیکھیں پورے پاکستان میں, آپ دیکھیں کراچی کے واقعات دیکھیں, روزانہ وہاں پہ آگ لگتی ہے, وہاں پہ شولوں میں لوگ جل جاتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرے صوبوں میں دیکھیں آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں, دہشت گردی کو دیکھیں. یہ اسی لیے دہشت گردی بھی بڑی ہے کہ ہر صوبے کو اتنا انہوں نے پاورفل کر دیا ہے کہ وہ اپنا نظام خود چلانے کی کوشش کر رہا ہے. وفاق کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے, اس لیے میرا خیال ہے یہ 28ویں ترمیم کو لایا جا رہا ہے. سر میرا آپ سے سوال ہوگا, آپ کو یاد پڑتا ہوگا صدر مملکت آصف علی زرداری 2007 میں جب ان کی حکومت بنی تو انہوں نے اپنے اختیارات صوبوں کو منتقل کیے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت انہوں نے صوبوں کو پاورفل بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا. سر اتنی ان کو پاور دی گئی, اتنی طاقت دی گئی صوبوں کو, لیکن اس کے باوجود صوبے جو ہے وہ اپنے اس طاقت کو ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کرے, اور ایسی کیا صورتحال پیدا ہوئی کہ وفاق جو ہے اس وقت خوف زدہ ہو کے 28ویں ترمیم لانچ کر رہا ہے؟ دیکھیں اگر ہم اس 28ویں ترمیم کو ڈسکس کریں گے تو ہمیں ترامیم کو دیکھنا پڑے گا. ہمیں اس کا جو پاسٹ ہے
یہ جو ماضی ہے وہ اس میں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا ماضی بڑا تلخ ہے، ہمارا ماضی بڑا خطرناک ہے۔ آپ دیکھیں جب 77 میں کو آیا تھا، یہاں پہ مارشل لا لگا تھا ضیاء الحق کے دور میں، جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تھا، تو اس وقت انہوں نے 1985 میں انہوں نے نان پارٹی الائنس غیر سیاسی الیکشن کروائے تھے، غیر سیاسی الیکشن کروا کے انہوں نے پھر اس وقت ایک ترمیم 8ویں ترمیم پیش کی، جس میں انہوں نے 58(2)B کا ایک شک شامل کی، جس میں انہوں نے سارا جو جمہوری نظام تھا اس کو پریزیڈینشل نظام بنا دیا۔ اب وہ پریزیڈینشل نظام بنا تو آپ نے دیکھا کہ اس 58(2)B کی وجہ سے 3 حکومتوں کو جانا پڑا، جس میں جنیجو کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور پھر اس کے بعد نواز شریف کی حکومت تھی۔ یہ 88 سے لے کے 96 تک یہ 58(2)B جو تھی 3 حکومتوں کو کھا چکی تھی، تو اس وجہ سے حالات بڑے خراب ہو گئے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا اس کے بعد 99 میں جب کو آیا، 99 میں کو آیا تو پھر اس پرویز مشرف صاحب تشریف لائے، لیکن آپ نے 97 میں جب حکومت آئی 97 میں تو انہوں نے امینڈمنٹ کی، جس میں انہوں نے 58(2)B کو ختم کیا۔ 58(2)B کو جب ختم کیا تو پھر اس کے بعد نظام چلتا رہا۔ 98 میں جب کو ہوا تو اس میں پھر انہوں نے 2017 میں پھر انہوں نے 17ویں ترمیم کو نافذ کیا۔ 17ویں ترمیم جو تھی اس میں انہوں نے 58(2)B کو پھر جو تھا اس میں کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے اس کو پابند کر دیا 58(2)B کی امپلیمنٹیشن کو، کہ وہ سپریم کورٹ سے اجازت لے کے آئیں گے، سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا اور سپریم کورٹ اس کو قانونی یا غیر قانونی قرار دے گی۔ آپ نے دیکھا پھر اس وقت سپریم کورٹ نے جو تھے اس پرویز مشرف اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے یونیفارم میں، ان کو یہ پاور بھی دے دی تھی کہ وہ کسی قسم کی بھی امینڈمنٹ جو ہے وہ لا سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں بغیر اپروول کے۔ اور پھر ساتھ ہی 58(2)B کو انہوں نے اپنے جو وہ ماشاء اللہ کے وہ تھے، جو ماشاء اللہ میں انہوں نے جو کام کیے تھے ان کو قانونی شکل دینے کے لیے، اس کو آئینی شکل دینے کے لیے انہوں نے 58(2)B کا جو تھا وہ اضافہ کیا اور اس کا سہارا لیا، اور پھر اس طرح حکومتیں چلتی رہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس ڈیموکریسی کو چلنے دیں۔ یہ ڈیموکریسی ابھی بڑی پری میچور ہے، یہ ابھی جو ہے یہ اپنی صحیح حالت میں نہیں ہے۔ ایسا ایسا جب آپ کریں گے، اگر اس کو توڑیں گے اور پھر اٹھائیں گے، پھر توڑیں گے، پھر اٹھائیں گے، تو یہ پھر اپنی ایج کو نہیں پہنچ سکے گی، یہ ترقی نہیں کر سکے گی۔ اس طریقے سے پھر پبلک بھی سفر ہوگی اور پاکستان بھی سفر ہوگا۔ ناظرین، وقت ہوا ہے بریک کا، بریک پر جائیں گے، واپس آ کے اپنے موضوع کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے قومی اسمبلی میں 28ویں ترمیم کو جو ہے وہ لانے کے لیے وفاقی حکومت نے تیاری شروع کر دی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی اس ترمیم کو قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے سامنے لایا جائے گا۔ جیسے ہم نے دیکھا ماضی میں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا، انہوں نے 27ویں ترمیم کو روکنے کے لیے جو ہے وہ کافی کوششیں کی۔ بالخصوص ہم بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کی، جمعیت علماء اسلام کی جو سربراہ ہیں، ساتھ ہی ساتھ جماعت اسلامی کی، کہ انہوں نے اس ترمیم کی مخالفت کی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے جو سینیٹرز تھے، ان کے جو ممبر قومی اسمبلی تھے، انہوں نے اس ترمیم کو پاس کرنے کے لیے اپنا ووٹ جو ہے وہ پول کیا تھا۔ اب 28ویں ترمیم کے اندر کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے، یہ بہت جلد صورتحال واضح ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر یہ ترمیم پارلیمان میں لائی جاتی ہے تو اس سے پارلیمان کے اختیارات میں کمی ہوگی یا اس میں اضافہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی ترامیم تو سامنے نہیں آئی، جب یہ ترامیم سامنے آئیں گی تو پھر اس کے لیے دیکھا جائے گا کہ کیسے حالات بنتے ہیں، کیونکہ ترامیم کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے۔ اب جو حالات ہیں اس میں جو سمپل میجورٹی ہے مسلم لیگ نون کی، وہ اسمبلی میں سمپل میجورٹی ہے، اور اس کے جو اب اگر ان کے ممبران کی تعداد کو دیکھیں تو وہ 169 بنتی ہے۔ جیسے اب مسلم لیگ نون کے 134 ووٹ ہیں وہاں پہ قومی اسمبلی میں، اس طریقے سے جو آپ دیکھیں گے تو مسلم لیگ کاف کے جو ہیں
ہیں 5 ممبران ہیں, اور مسلم لیگ ضیاء کے جو ہیں 1 ممبر ہے, 4 آزاد ممبر ہیں, استحکام پارٹی کے بھی اسی طرح 4 ممبر ہیں, اور MQM کے 22 ممبر ہیں. اگر اس کو سب کو اکٹھا کیا جائے تب بھی یہ 2/3 میجارٹی نہیں بنتی. اس 2/3 میجارٹی میں پیپلز پارٹی کا شامل ہونا بہت ضروری ہے, اور پیپلز پارٹی کو یہ جو 2 مین جو یہ امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں انہی پہ زیادہ اعتراض ہے. میرا جو ہم میں یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ اس طریقے سے اس وقت 28ویں ترمیم میں آپ اپنے جو آپ کا انکم ٹیکس کا سسٹم ہے, CBR کا سسٹم ہے, اس کو ذرا آپ اسٹرینتھ کریں, اس کو مضبوط کریں, کیونکہ آپ کے دیکھیں 25 کروڑ عوام میں چند لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں. ٹیکس صحیح طریقے سے پبلک نہیں دے رہی. ٹیکس کے آپ کے سسٹم کو صحیح کریں, ٹیکس میں کرپشن کو کنٹرول کریں, ٹیکس میں آپ جو ٹیکس کے آپ کے ملازمین ہیں ان کو آپ کنٹرول کرو تاکہ آپ ٹیکس صحیح طریقے سے وصول کر سکیں, تاکہ جب آپ ٹیکس وصول کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ NFC ایوارڈ کو چھیڑنا پڑے گا, کیونکہ صوبوں سے اس وقت کٹوتی کرنا بڑا مشکل کام ہے. صوبے کی آبادی بڑھ چکی ہے, پنجاب کی آبادی دنیا کے کافی ملک ہے اس سے بڑی ہے. اس طریقے سے آپ کے صوبہ جو ہمارا KPK ہے اور صوبہ جو بلوچستان ہے اس کی آبادی, سندھ کی آبادی بھی جو ہے وہ بھی کئی ملکوں سے زیادہ ہے. اس لیے دیکھیں یہاں پیسے کی ضرورت ہے, آپ اپنے سسٹم کو امپروو کریں. آپ کو اگر آپ NFC ایوارڈ سے کم پیسے کم کریں گے کسی صوبے کے تو وہ دیکھیں آپ صوبے سے کٹوتی کریں گے. وہ آپ ہی کے پیسے ہیں, وہ تو پیسے آپ کو مل رہے ہیں, اس کو چھیڑنے کی بجائے آپ انکم ٹیکس کو جو ہے اپنے CBR کو مضبوط کریں, اور CBR جب مضبوط ہوگا تو پھر آپ کو پیسے بھی جنریشن ہوگی. دیکھیں جب بھی آپ اپنا پیش کرتے ہیں, بجٹ پیش کرتے ہیں, تو وہ بجٹ کبھی بھی کم جو آپ نے ٹیکس کی وہ جو ریکوائرمنٹ رکھی ہوتی ہے اس کو آپ کبھی بھی چھو نہیں پاتے. ہمیشہ آپ جو ڈیفیشٹ میں جاتے ہیں, آپ کمی میں جاتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ٹیکس کے سسٹم کو امپروو کریں تاکہ پیسہ جنریٹ ہو اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس کے نیٹ میں لایا جائے. بڑی بڑی دکانیں ہیں, بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں جو کہ ٹیکس نہیں ادا کرتے, جب ٹیکس کی باری آتی ہے تو ہڑتال کرتے ہیں اور گورنمنٹ کے لیے پرابلم بناتے ہیں. پبلک کو بھی یہ سوچنا چاہیے اس ملک کو چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے, اور پیسہ جو ہے یہ بزنس مین دیں گے. اب بزنس مین جو ہے ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ٹیکس سسٹم کو مضبوط کریں تاکہ ملک آسانی سے چل سکے. خیبر پختونخوا چونکہ پہلے یہ الزام عائد کر رہا ہے کہ دہشت گردی کی مد میں ان کو جو بقایا جات ہے وہ نہیں دیے جا رہے. پھر جب قبائلی اصلاح کو ضم کیا گیا تھا تو اس کے لیے کوئی 100 ارب کے قریب کا بجٹ رکھا گیا تھا کہ وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو دیا جائے گا تاکہ وہاں پر انقلابی کام شروع کیے جا سکے. وہ بجٹ تاحال نہیں ملا. اگر ہم بلوچستان جائیں, بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان کی حکومت بھی یہی شکوہ کرتی دکھائی دیتی ہے کہ ان کو ان کے پیسے نہیں دیے جا رہے. دوسری جانب جو ہے وہ سندھ حکومت نے بھی ایک نیا ماس کھڑا کر دیا. انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم جو ہے اپنے حقوق کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر یہ ترمیم لائی جاتی ہے تو وفاق اور صوبوں کے درمیان جو ہے وہ آپ تناؤ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل تناؤ دیکھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی چند دن ہوئے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک بریفنگ دی ہے باقاعدہ انہوں نے, اور اس بریفنگ میں انہوں نے بڑی خطرناک اور بڑی اہم باتیں کی ہیں. وہ باتیں انہوں نے کہا ہے کہ وفاق کچھ اختیارات پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. دیکھیں یہ تو ابھی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی کے 74 ممبران ہیں, 74 ممبران قومی اسمبلی میں ہیں, اسی طرح 96 جو ممبران ہیں سینٹ میں, چاروں صوبوں سے ملا کر 96 بنتے ہیں. تو 2/3 میجارٹی حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کا ان کے ساتھ شامل ہونا بہت ضروری ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اصول کی بات کریں, گیو اینڈ ٹیک نہ کریں, سودے بازی نہ کریں. دیکھیں یہاں پہ ممبر بھی بکیں گے, اب آپ دیکھیں گے منڈی بھی لگے گی. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ دیکھیں آپ کے پاس امانت ہے عوام کی, امانت میں خیانت نہ کریں, امانت کو امانت سمجھ کر استعمال کریں. دیکھیں یہ ملک کی سالمیت کا موقع ہے, ملک کی سالمیت جو ہے وہ آپ اس کو سامنے رکھیں. اگر ملک ہے تو آپ کی سیاست بھی ہے, اور آپ کی سیاست ہے تو یہ ملک بھی ہے. اس لیے آپ دیکھیں احتیاط کریں اور آپ صحیح طریقے سے ملک کی خدمت کریں. جس لوگوں نے آپ پہ اعتماد کیا ہے اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں, کیونکہ دیکھیں لوگ بڑے مایوس ہیں, سیاستدانوں سے بڑے مایوس ہیں. آپ اپنے ووٹوں کی ایوریج دیکھیں, آپ ووٹ کاسٹنگ دیکھیں کتنی ہوتی ہے, 20%, 25%, 30% آپ کی ووٹ کاسٹنگ پاور ہے. اس دیکھیں آپ کو 70% لوگ جو ہیں وہ آپ پہ اعتماد نہیں کرتے, آپ کو ووٹ نہیں دیتے.
آپ کوشش کریں لوگوں کے اعتماد پہ پورا اتریں. آپ دیکھیں جتنی بھی مارشل لا لگی ہیں یا جتنے بھی امینڈمنٹ میں تبدیلیاں آئی ہیں, کانسٹیٹیوشن میں تبدیلیاں آئی ہیں, یہ حکومت نے کی ہیں. حکومتیں کہیں باہر سے آگے لوگوں نے نہیں کی, آسمانی مخلوق نے نہیں کی, یہ لوگوں نے کی ہیں. اور لوگوں میں یہ سیاستدان شامل ہے, اور انہی سے یہ وہ سیاستدان ہے جس کو ہم نے ووٹ دیا, جس کو ہم نے منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجا, ایوانوں میں بھیجا. ان کو چاہیے کہ وہاں پہ جا کے صحیح طریقے سے عوام کی ترجمانی کریں تاکہ پاکستان صحیح رستے پہ چل سکے. آپ کو یاد ہوگا جب 27ویں ترمیم آ رہی تھی تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بڑے للکار کر اس ترمیم کو روکنے کے لیے سرگرم دکھائی دیے. سر, ابھی جمعیت علماء اسلام آپ سے ناراض ہے, جماعت اسلامی آپ سے ناراض ہے, پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے خدشات ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اب آپ کا جو اتحادی ہے جس کی بدولت آپ کی حکومت چل رہی ہے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی, ان کی بھی ناراضگی سامنے آ چکی ہے. اس ماحول میں نون لیگ کے لیے کتنا مشکل ہوگا اس ترمیم کو پاس کروانا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے کچھ مقتدر حلقوں نے 27ویں ترمیم میں مدد کی, 28ویں ترمیم میں بھی ان کی مدد آ سکتی ہے؟ دیکھیں کوئی ناراض نہیں ہے, سارے راضی ہیں. دیکھیں آپ دیکھیں گے سارے راضی ہیں. پچھلی دفعہ بھی جب 27ویں ترمیم آئی تھی تو پی ٹی آئی نے اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے ہی سپورٹ کیا تھا, انہی کے ووٹوں کی وجہ سے وہ بل پاس ہوا, سینٹ میں پاس ہوا. تو دیکھیں آپ یہ اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں آپ پورے پاکستان میں, تو آپ کے پاس جو بڑی پارٹیاں ہیں وہ پیپلز پارٹی ہے, اور مسلم لیگ ہے, نون ہے, اور اس کے علاوہ یہ جو پی ٹی آئی ہے, اور اس کے آپ دیکھیں کہ ان کو پورا جو ہے سارے اپنا حصہ لے رہے ہیں, سارے اپنی حکومتوں میں ہیں. کے پی کے میں دیکھیں آپ پی ٹی آئی ہے, سندھ اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی ہے, اور پنجاب میں مسلم لیگ نون ہے. اس میں کون باہر ہے, کون باہر ہے, سارے حکومت میں ہیں. تو ان کو چاہیے مل کے کام کریں, مل کے کام کریں, کیونکہ حکومت میں آپ اپوزیشن لیڈر بھی منتخب کر دیا ہے, لیڈر نوٹیفیکیشن بھی اس کا ہو چکا ہے. وہ جب وہ اس نوٹیفیکیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اب حکومت کے یہ مذاکرات ہو جائے, اور یہ جو 28ویں ترمیم ہے یہ مذاکرات کا باعث بنے. ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, حکومت اور ساتھ پی ٹی آئی جو ہے یہ مذاکرات کے دائرے میں آ جائے, کیونکہ یہ امینڈمنٹ ہو رہی ہے, اسمبلی کا سیٹ اپ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور ابھی سینٹ کا جو قاعدے حسب اختلاف ہے وہ بھی مقرر ہو جائے گا. جب یہ سارا سیٹ اپ کمپلیٹ ہو جائے گا تو 28ویں ترمیم جب آئے گی تو پھر ان میں مذاکرات شروع ہوں گے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس مذاکرات کا رزلٹ جو ہوگا اچھا ہوگا, کیونکہ سب حکومت میں ہیں. جو حکومت میں ہے وہ حکومت میں بیٹھ کے حکومت کرے اور اپنے مسائل حل کرے اور پبلک کے مسائل حل کرے. کیا کہیں گے کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ کسی سیاسی مسئلے کے حل کے لیے لائی جا رہی ہے, یا پھر ایک نیا سیاسی بحران پیدا کر سکتی ہے؟ یہ جب 27ویں ترمیم آئی تھی تو اسی وقت بھی باتیں شروع ہو گئی تھی کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے. 28ویں ترمیم کا دیکھیں یہ اسمبلیاں بنتی اسی لیے ہیں, اسمبلیوں کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ترامیم لائیں. دیکھیں آپ اگر صحیح طریقے سے جمہوریت کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں تو آپ اپنے بلدیاتی نظام کو صحیح کریں. آپ اپنے بلدیاتی نظام کو صحیح کریں گے, آپ کی جو ڈیولپمنٹ کام ہے وہ سارے بلدیاتی سسٹم کو کرنے چاہیے, آپ کے جو بلدیات کے ممبران ہیں ان کو کرنے چاہیے. قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی اور سینٹ جو ہے وہ قانون سازی کے لیے ہونی چاہیے, وہ قانون سازی کرے تاکہ ملک جو ہے قانون کے مطابق چل جائے. آپ جو ڈیولپمنٹ چارجز اسمبلی میں ایم این ایز اور ایم پی اے اور سینیٹرز کو دیتے ہیں, یہ آپ جو ہے یہ آپ لوگوں کو کرپشن کی طرف مائل کر رہے ہیں, اسمبلی ممبران کو کرپشن کی طرف مائل کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ سسٹم کو, جو جمہوریت سسٹم ہے, آپ دیکھیں جمہوریت یہ ایسے ہوتی ہے کہ آپ کو لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ گھروں میں حل ہونے چاہیے. اگر گھروں میں مسائل اسی وقت حل ہوں گے جب آپ کا بلدیاتی نظام, آپ کا لوکل سسٹم جو ہے وہ صحیح طریقے سے چلے گا, تو پھر یہ نظام کامیاب ہوگا. کیا ہم سمجھیں کہ یہ جو مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت ہے اتنی جلد بازی میں یہ ترامیم کیوں لا رہی ہے؟ 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں ترمیم, اس کے بعد کیا 29ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے, اور اس کے پیچھے کوئی مخصوص ایجنڈا ہے یا مخصوص لوگوں کو یا اداروں کو نوازنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں, ابھی آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی تو ترامیم نہیں آئی. ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں مختلف زاویوں سے, مختلف طریقوں سے. تیاری تو شروع ہو چکی ہے. کوئی تیاری شروع نہیں, ابھی تک وہ ایجنڈا جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. ایک دو منسٹروں نے, رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے ایک دو دفعہ, اور ابھی کوئی اس طرح صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے یہ ایجنڈا نہیں آیا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت میں چاہیے کہ آپ لوگوں کو شامل کریں. یہ جو ترامیم ہے یہ ایم این ایز کے پاس جانی چاہیے اور یہ ایم پی ایز کے پاس جانی چاہیے. اس ترامیم پہ پبلک کے ساتھ ڈیبیٹ ہونی چاہیے
پبلک کو بھی اس میں انوالو کریں، تاکہ آپ کے جو آپ دیکھیں جو ترامیم کنسنسس سے ہوتی ہے، جو ترامیم مشاورت سے ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں، اور جو ترامیم مشاورت سے نہیں ہوتی ہو تو جاتی ہیں لیکن اس کا رزلٹ بھی اچھا نہیں ہوتا اور اس کی مخالفت بھی ہوتی رہتی ہے، اور جب وہ حکومت بدلتی ہے تو نئی آنے والی حکومت جو ہے اس سسٹم کو انوالو کر دیتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اس کی ایک مثال ہے کہ یہ جو آپ کے بلدیاتی ادارے ہیں، آپ کا جو لوکل سسٹم ہے، اس کو دیکھیں نا، جب حکومت آتی ہے تو وہ لوکل سسٹم کو بدل دیتی ہے۔ ابھی انہوں نے آپ دیکھیں کراچی اسلام آباد میں انہوں نے لوکل سسٹم کو بدلا، جب انہوں نے پہلے الیکشن اناؤنس کیا الیکشن کمیشن نے، تو حکومت نے جو تھے انہوں نے وہ لوکل سسٹم بدل دیا تاکہ الیکشن وقت پہ نہ ہو سکے۔ آپ دیکھیں آپ کو کانسٹیٹیوشن میں اس کو پابند کرنا چاہیے، ہر صوبے کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ جو صوبہ جو ہے اس کے جو اس کی صوبائی اسمبلی ہے وہ اس وقت تک کام نہ کر سکے جب تک کہ اس کے پاس بلدیاتی سسٹم نہ ہو، بلدیاتی نظام نہ ہو۔ جب بلدیاتی نظام ہو تو پھر اس کو کام کرنے کی اجازت دینی چاہیے، تاکہ تمام معاملات جو ہیں، عوام کے مسئلے مسائل جو ہیں، دیکھیں نا حکومت کرنے کا مقصد، حکومت کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ عوام کے مسائل حل کریں۔ یہ جو ہے انصاف، عوام کو انصاف دیں، عوام کو ملازمت دیں، عوام کو نوکریاں دیں۔ یہ سارے جو جتنے بھی قانون اسمبلیاں بنائی گئی ہیں، صوبائی اسمبلی ہے، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، یہ اسی لیے بنائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کے مسائل حل کریں۔ تو یہ اگر لوگوں کے مسائل حل نہیں کریں گے، دیکھیں نا یہ قومی اسمبلی جب بھی کبھی آئین میں کوئی تبدیلی آتی ہے، آئین میں کوئی امینڈمنٹ آتی ہے، تو فوراً جو ہے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سب اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی ہائی کورٹ میں چیلنج کرتا ہے، کوئی سپریم کورٹ میں چیلنج کرتا ہے۔ دیکھیں یہ آئین کا اسمبلیاں جو ہے اس کو قانون ساز اسمبلیاں بنائیں، ان کے بنائے ہوئے قانون کو کہیں بھی چیلنج نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو کیونکہ جب جو فریم ورک دیا ہوا ہے اس فریم ورک میں بیٹھ کے اسمبلیوں میں بحث کریں، اسمبلیوں میں باقاعدہ یہ ایم پی ہے، ایم این اے، اور جو آپ کے ممبران ہیں ایوان بالا کے، ایوان زیریں کے، ان کے سب کے باقاعدہ ان کو ٹریننگ دینی چاہیے۔ جس طرح بیوروکریسی میں لا آفیسر کو ٹریننگ دی جاتی ہے، جیسے کہ دوسری سروسز میں ٹریننگ دی جاتی ہے، یہ بھی ایک سروسز ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ایم این اے ایم پی ایس کو ٹریننگ دیں تاکہ وہ قانون کو سمجھ سکیں، وہ قانون کو پڑھ سکیں۔ جب وہ قانون کو سمجھیں گے تو وہ پھر قانون کے مطابق کام۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس 28ویں ترمیم پر اختلافات کے باعث پیپلز پارٹی اس حکومت سے الگ ہو سکتی ہے؟ نہیں، حکومت سے یہ اتحاد نہیں ٹوٹے گا۔ دیکھیں کچھ نہ کچھ دے ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیں اب رستے اور بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ ڈسکشن کرتے ہیں تو نئے رستے بھی نکلتے ہیں۔ آپ کا اندازہ کچھ ہوتا ہے لیکن جب بات آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کئی نئی بات آ جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سیاستدان جو ہیں سمجھدار سیاستدان ہیں اور ان کا ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کی کوئی اس حکومت میں کوئی دراڑ آئے گی۔ یہ حکومت چلے گی، یہ اپنے 5 سال پورے کرے گی، اور اس کو 5 سال اپنے پورے کرنے چاہیے اگر آپ نے ڈیموکریسی کو چلانا ہے۔ اور اگر ڈیموکریسی کو چلانا ہے تو آپ کو اس کو 5 سال دینے پڑیں گے، اور پھر عوام فیصلہ کرے گی 5 سال کے بعد آیا انہوں نے صحیح کام کیا یا غلط کام کیا۔ بہت شکریہ۔ یہ عوام فیصلہ کرے گی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا۔ ناظرین، آئین جو ہے وہ کسی ایک جماعت کی ملکیت نہیں بلکہ یہ پوری قوم کا ایک اجتماعی معاہدہ ہوتا ہے۔ اس لیے موجودہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اجلت کی بجائے غور و فکر کرنے کے بعد 28ویں ترمیم کو جو ہے وہ ایمان پہ پیش کرے، تاکہ اس میں قوم کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا جائے، اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے۔ دوسری جانب ناظرین، اس حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بجا دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے خدشات ہیں، اور اگر خدشات دور نہ کیے گئے تو اب مجبور ہوں گے سخت فیصلہ لینے پر۔ وہ سخت فیصلہ کیا ہو سکتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ کاؤ نیوز۔ ہر لمحہ، ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے کاؤ نیوز دیٹ میٹرز۔